بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ دلیل عقلی، اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے۔ تو اللہ کی رحمت ہے بارش، تو اللہ اپنی اس رحمت سے پہلے تیز ہوائیں چلاتا ہے، تو وہ ٹھنڈی ہوائیں، خوشگوار ہوائیں یہ اطلاع دیتی ہیں کہ عن قریب اللہ کی رحمت یعنی بارش برسنے والی ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ اٹھاتے ہیں بادل، ثقالاً بھاری بادلوں کو، یہاں تک کہ وہ جو ہوا ہے وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہے۔ سقناہ لبلد، تو ہم ہانکتے ہیں اسے لبلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہم اسے ہنکاتے ہیں مردہ شہر کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو ہم اتارتے ہیں اس سے پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پس ہم نکالتے ہیں اس پانی سے ہر قسم کے پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تیز و تند ہواؤں کو بھیجتے ہیں اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، تو یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں چلتی ہیں کہ عن قریب بارش ہونے والی ہے، اور یہ تیز ہوائیں اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو، اور پھر ہم اس کو ہنکا دیتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف۔ مردہ شہر سے مراد بنجر زمین، بنجر زمین کی طرف ہم ان بادلوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جس طرح یہ بارش جب برستی ہے تو اس سے زمین میں سبزہ اور ہریالی آ جاتی ہے، تو گویا کہ وہ جو مردہ شہر ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں زمین کے بنجر ہونے کو تعبیر کیا گیا مردہ شہر سے، اور پھر زمین کی ہریالی اور سبزہ اسے تعبیر کیا جاتا ہے زندہ شہر سے۔ تو گویا ہم اسے ہنکاتے ہیں مردہ شہر کی طرف یعنی خشک زمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ، پس ہم نکالتے ہیں بِهِ اس، ہم اس بِهِ کے نیچے لکھیں بِهِ یعنی منہ، بِهِ بمانے کس کے ہیں؟ منہ۔ فَأَنزَلْنَا مِنْهُ الْمَاءَ، پس ہم نکالتے ہیں ان بادلوں سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، بِهِ ضمیر کا مرجع ماء، پس ہم نکالتے ہیں اس پانی سے ہر قسم کے پھل، یعنی پانی ایک لگتا ہے لیکن اللہ طرح طرح کے پھل اور سبزیاں ایک پانی سے نکالتا ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ جس طرح ہم پانی سے بنجر زمین کو آباد کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم جو انسان مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہم دوبارہ اسے بھی قبروں سے اسی طرح نکالیں گے۔ یعنی جس طرح انسان ایک بیج کو مٹی کے نیچے ڈالتا ہے اور اللہ اسے کومپل بنا کر درخت بنا کے نکالتا ہے، اسی طرح اللہ انسان کو نکالے گا۔ والبلد الطیب، اس کا لغوی معنی تو ہے پاکیزہ شہر، لیکن مراد اس سے عمدہ زمین، بلد کے نیچے الارض، پاکیزہ شہر یعنی عمدہ زمین۔ یخرج نباتہ باذن ربہ، نکلتی ہے اس سے پیداوار اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر ناقص۔ لا یخرج کے بعد نباتہ، لا یخرج نباتہ، نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر ناقص۔ اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا
کہ پاکیزہ شہر مراد پاکیزہ زمین، تو یہ زمین کو شہر سے تعبیر کی ہے نا، اس لیے کہ ہر جگہ کی زمین الگ الگ ہوتی ہے، ہر زمین کا ٹکڑا الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر شہر کی زمین کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب بعض زمینوں میں چاول، بعض کے اندر گنا، بعض میں گندم، بعض میں ٹماٹر، اور بعض کے اندر اللہ سبزیوں کو، بعض میں پھلوں کو اگاتا ہے، اس لیے اس کو مطلق زمین نہیں کہا بلکہ ہر شہر کی زمین کا۔ تو ہر شہر کی زمین کے اپنی خاصیات ہیں، ہر شہر کی زمین کے اپنے اپنے اللہ نے اس میں لذتیں رکھی ہیں، تو نہیں نکالتا پیداوار اس سے، جو بھی نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اور وہ زمین جو خراب ہے یعنی گھٹیا ہے، بنجر ہے، ویران ہے، چٹیل زمین ہے، ایسی بنجر اور چٹیل اور ویران زمین اس سے نہیں نکلتا سبزہ مگر وہ بھی ناقص۔ جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں، جنگلات کی زمینیں ہوتی ہیں، اس سے جو نکلتا ہے وہ بھی یعنی کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں، ناقص چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق۔ تیسرا دعویٰ تھا کہ خالق اور مالک اور کارساز اللہ ہے، لہٰذا اسی کو پکارو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، اور یقیناً میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت کی دعوت دی اور بتایا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، توحید پر قائم رہو، اور اگر تم نے زندگی شرک میں گزاری، کفر میں، تو یاد رکھو اس اللہ کی طرف سے پھر بڑے دن یعنی قیامت کے دن عذاب بڑا سخت ہوگا۔ قال الملأ من قومہ، عناد قوم، پس کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، جو سردار اور وڈیرے تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں واضح گمراہی میں، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر دعوت دے رہا ہے، بجائے ماننے کے وہ لوگ کتنے سخت الفاظ میں کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ۔ صرف گمراہ نہیں، گمراہی میں بھی آگے مبین کی قید لگائی، بلکہ بڑا گمراہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت میں کتنی نرمی اور اعتدال ہوتا ہے۔ قال کا فاعل نوح علیہ السلام ہے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میرے اندر نہیں ہے ذرہ برابر بھی گمراہی، ذرہ برابر بھی گمراہی، یہ نکرہ تحت نفی ہے، میرے اندر تو معمولی گمراہی بھی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں کتنا سخت جملہ اس نے کہا کہ آپ تو بڑے گمراہ ہو۔ پیغمبر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ میں تو ذرہ برابر بھی گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ ہمیں دعوت کا اسلوب سکھایا گیا کہ مخالف کتنا سخت اعتراض کرے، کتنا سخت جملہ کہے، تان تشنیع کرے، تم نے اس کو جواب اس کی زبان میں نہیں دینا، شریعت کے مزاج کے موافق دینا۔ تو اب شریعت کے مزاج کے موافق بڑی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جواب دیا۔ اگر یہ آج کا کوئی ہوتا، اس کو کوئی بولتا مولوی صاحب تو گمراہ ہے، بولتا تیرا باپ گمراہ، دادا گمراہ، خاندان تیرا گمراہ۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تو خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے ساتھ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں تین باتیں عرض کی۔ پہلی بات عرض کی کہ میں جہان والوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ نمبر دو، میرا مقصد تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچانا ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اور نمبر تین، میرے پیغامات کا مقصد لڑائی جھگڑا اور انتشار نہیں ہے، بلکہ مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، اور جو چیزیں میں جانتا ہوں وحی کے ذریعے تم نہیں جانتے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، جو باتیں میں جانتا ہوں وحی کی وجہ سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ نہیں جانتے اپنی جہالت کی وجہ سے۔
अवअजिबतुम अन जाअकुम सबब तकज़ीब, क्या तुम ताज्जुब करते हो इस बात पर कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, एक ऐसे आदमी पर जो तुम में से है, मिनकुम के नीचे बशरियत नूह, लियुनज़िरकुम वलितत्तक़ू, ताकि वो डराए तुम्हें और ताकि तुम तक़वा हासिल करो, वलअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इसलिए ताज्जुब कर रहे हो कि मैं तुम में से हूँ, यानी जैसे तुम बशर हो इस तरह मैं भी बशर हूँ, इसलिए तुम लोग मेरा इनकार कर रहे हो। या उमूमन इसलिए इनकार होता है कि जब मुबल्लिग उन्हीं की कौम और कबीले में से हो, ख़ानदान में से हो, तो कहते हैं ये बच्चा हमारे हाथों में बड़ा हुआ और आज हमें नसीहत कर रहा है। तो लियुनज़िरकुम, ताकि वो डराए तुम्हें और ताकि तुम तक़वा हासिल करो और शायद तुम पे अल्लाह रहम करे। फ़कज़्ज़बूहु, बस उन्होंने झुटलाया नूह अलैहिस्सलाम को। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु, समरा इत्तिबा, हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे कश्ती में। व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू, अंजाम इनाद, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, यकीनन ये लोग वो ऐसे कौम थे जो दिल के अंधे लोग थे। आमीन, दिल के अंधे लोग थे। एक तो होता है जो आँखों से अंधा हो, उसके बारे में फिर भी ये उम्मीद होती है कि अगर इसको हिदायत का रास्ता बता दो तो ये सुनकर ईमान ले आएगा, हिदायत पर आ जाएगा। लेकिन जिसका दिल अंधा हो जाए तो उसको हिदायत नहीं मिलती। व इला आदिन अखाहुम हूदा, दूसरा क़िस्सा तीसरे दावे से मुतअल्लिक़। इला आदिन से पहले अरसलना इला आदिन, अरसलना हमने भेजा कौम आद की तरफ, अखाहुम हूदा उनके भाई हूद को। अखाहुम हाशिए में लिखें अखाहुम फ़िन नसबी ला फ़िद्दीन, अखाहुम फ़िन नसबी ला फ़िद्दीन, तफसीर मज़हरी, यानी वो नसबी एतबार से इनके भाई थे, दीन में नहीं। दीन में तो वो भाई है जो ईमान लेकर आए, तो वो ईमान के रिश्ते की वजह से भाई होता है। तो उनमें से तो अक्सर ईमान लेकर नहीं आए थे, तो ये उन्हीं के कौम में आए थे। तो इसलिए अल्लाह याद दिला रहा है हमने तुम्हारे कौम के अंदर तुम्हारे ही भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हमने भेजा। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी कौम तुम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद। अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम लोग बचते नहीं हो शिरक से। अफ़ला तत्तक़ून अनिश शिरक या अफ़ला तत्तक़ून अनिल मासी, क्या तुम लोग शिरक से और गुनाहों से बचते नहीं हो। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, बस कहा उन सरदारों ने जो उनके कौम में से थे जिन्होंने कुफ़्र किया था कि यकीनन हम तो आपको देखते हैं फ़ी सफ़ाहतिन, बेवकूफ़ी में, हम तो आपको बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और यकीनन हम गुमान करते हैं कि आप तो झूठों में से हो। देखें पैगंबर को कितने सख्त अल्फाज कहे जा रहे हैं कि नंबर एक आप बेवकूफ़ हो और नंबर दो हम तो आपको झूठों में से समझते हैं। यानी बहुत सारे झूठे लोग हैं माज़ अल्लाह, उनमें से एक झूठे आप भी हो। क़ाल या कौमी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरी कौम लैस बी सफ़ाहतुन, नहीं है मेरे अंदर मामूली बेवकूफ़ी भी, नकिरा तहत नफ़ी है, मामूली बेवकूफ़ी भी नहीं है, मैं तो तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें अपने रब के पैगामात, और मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और अमानतदार हूँ। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तीन बातें बयान फरमाई। नंबर एक, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। नंबर दो, मैं अल्लाह के पैगामात तुम्हें पहुँचाता हूँ। और नंबर तीन, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और ऐसा खैर ख्वाह हूँ जो अमानतदार हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई इजाफ़ा नहीं करता। अम्बिया अलैहिस्सलाम दीन में इजाफ़ा नहीं करते थे, जो हुक्म अल्लाह का होता उसी तरह हू बहू उसको आगे पहुँचाते थे। अवअजिबतुम अन जाअकुम सबब तकज़ीब,
کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پہ کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، بشریت عاد، بشریت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے بشر ہونے کا تذکرہ کہ یقیناً وہ تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو کہ اس اللہ نے بنایا تمہیں ایک دوسرے کا جانشین نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ یاد کرو اس اللہ نے جعلکم بنایا تمہیں خلفاء ایک دوسرے کا جانشین من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کے بعد اس اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ وزادکم فی الخلق بسطا، اور اس نے بڑھا دیا، اور اس اللہ نے بڑھا دیا تمہارے لیے فی الخلق بسطتاً، فی الخلق قد و قامت میں، اور بسطتاً پھیلاؤ۔ اس اللہ نے تمہیں قد و قامت میں پھیلا دیا، بڑھا دیا۔ دیکھیں قوم ہود، قوم عاد، ان لوگوں کے قد بڑے لمبے لمبے تھے، کھجور کے تنے کی طرح ان کے لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں ان کو بتایا گیا اس اللہ نے تمہیں بڑھا دیا قد و قامت میں، اور بسطتاً تمہیں پھیلا دیا، یعنی تمہارے قدوں کو بڑھا دیا۔ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا، عناد قوم نے کہا کیا تو آیا ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم عبادت کریں صرف ایک اللہ کی؟ کیا تو آیا ہمارے پاس صرف اس لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ فَأْتِنَا، تو لے آ ہم پر عذاب، بما کے نیچے لکھیں عذاب، تو لے آ بما، وہ عذاب، تعیدنا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم، یقیناً ثابت ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس، عذاب، وغضب، اور اللہ کی ناراضگی۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، وہ نام جو رکھ لیے ہیں تم نے۔ کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، کہ وہ نام جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ اللہ نے نہیں اتارے اس پر کوئی دلیل۔ پس تم لوگ انتظار کرو، اور یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ اتجادلوننی، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، یعنی یہ جو تم نے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہیں، جیسے قوم نوح میں انہوں نے لات، منات، عزا، تو یہ جتنے بھی ہیں تو صرف نام ہیں، یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ یہ جتنے بڑے ہوتے ہیں نا ان کے صرف نام ہوتے ہیں، بڑوں کے صرف کیا ہے؟ نام، کام نہیں، کام وہ نہیں کر سکتے، صرف یہ ہوتا ہے جی ہمارا تعلق فلاں بڑے سے، فلاں اتنے بڑے عہدے پر، اتنا بڑا ہے، ہوتا اندر سے کھوکھلا اور خالی، نہایت بزدل، ڈرپوک۔ تو یہ صرف نام ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ کہا یہ تو نام ہے، سمیتموہا، وہ جو نام تم نے خود رکھ لیے۔ ہر ایک آدمی اپنے لیڈر کے بڑے نام، القابات لگا لیتا، فلاں ہیں فلاں ہیں، بس یہ وہ ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے، حالانکہ اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ بس تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی حضرت ہود کو اور ان لوگوں کو جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، محض اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے کاٹ دی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے۔ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم نے ان لوگوں کی جڑیں
کاٹ دیں، یعنی ہم نے ان کو جڑ سے ختم کر دیا۔ جس طرح درخت کو جڑ سے نکالا جائے تو وہ باقی نہیں رہتا، ہم نے عذاب لا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اِلیٰ سے پہلے ارسلنا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، پس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی یہ واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے۔ اب وہ واضح دلیل کیا ہے؟ تو یہ وضاحت ہے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، پس یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تم چھوڑ دو اسے کہ یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، تم چھوڑ دو اسے، تأکلو یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوها بسوء، اور مت ہاتھ لگانا اس اونٹنی کو برے ارادے سے، مت ہاتھ لگانا اس اونٹنی کو برے ارادے سے۔ فیأخذکم عذاب علیم، پس آ پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ تھا جو فرمائشی معجزہ ہے، یعنی انہوں نے خود طلب کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تو اگر اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کو نبی تسلیم کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، تو فرمائشی معجزہ بھی آ گیا، پھر بھی ان میں سے اکثر بدبخت ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ اگر فرمائشی معجزہ کوئی مانگے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑا دردناک عذاب دیتا ہے۔ تو فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو تاکہ یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور اسے مت ہاتھ لگانا برے ارادے سے۔ معلوم ہوا کسی اچھے ارادے سے ہاتھ لگانا، اس کے سامنے گھاس ڈالنا، پانی رکھنا، اس پہ ہاتھ پھیرنا وہ منع نہیں۔ اگر تم نے برا ارادہ کیا تو آپ پکڑے گا تمہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ ناقۃ اللہ، اضافت تشریفیہ، یہ اللہ کی طرف سے اب ایک خاص اونٹنی ہے، اس لیے اس کا اعزاز اور اکرام زیادہ ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تذکیر انعامات، اور یاد کرو اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محلات، تم بناتے ہو من سہولها اس کی نرم مٹی سے، قصوراً محلات، وتنحتون الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، تراشتے ہو پہاڑوں کو۔ بیوتن سے پہلے معذوف ہے، وتجعلونها بیوتن، اور تم بناتے ہو اسے اپنے لیے گھر، تجعلونها، اور تم بناتے ہو اسے اپنے لیے گھر۔ پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور مت پھرو زمین پر فساد کرتے ہوئے۔ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے انعامات انہیں یاد دلائے کہ اللہ نے تمہیں زمین پہ اپنا جانشین بنایا، تو تم جانشین بن کر بھی نافرمانی کر رہے ہو۔ نمبر 2، زمین پہ تمہیں ٹھکانہ دیا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے بنائے، تمہاری نرم مٹی سے تمہارے لیے، کہ تم بنا رہے ہو اپنے لیے محلات، اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور وہاں بھی تم گھر بناتے ہو اپنے لیے۔ من سہولها قصوراً، اس کے نیچے لکھیں مساکن الصیف، اور تنحتون الجبال کے نیچے مساکن الشتاء۔
مساکنش شتا، یعنی یہ نرم محلات میں رہتے تھے، نرم مٹی کے محلات میں یہ لوگ رہتے تھے گرمیوں کے موسم میں۔ تو گرمی کے موسم میں مٹی کے گھر میں بڑا سکون آتا ہے، چونکہ وہ گھر بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے سردیوں کے دنوں میں، جو جتنا پہاڑ کے اندر آدمی ہوگا، بند جگہ میں ہوگا، تو سخت سردی میں اتنا وہ گرم ہوگا، سکون اور اطمینان میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قد و قامت بھی دی، انعامات بھی دیے، گھر بھی اللہ نے ایسے بنوائے ان کے لیے، اتنی ان کو طاقت دی کہ یہ پہاڑوں کو تراش رہے تھے۔ فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں، مت زمین میں فساد کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، عناد قوم، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں کو کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، یہ بدل ہے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے، جو ایمان لائے تھے ان لوگوں میں سے۔ تو یہ تکبر کرنے والے وڈیرے سردار ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ یقیناً صالح بھیجا ہوا ہے اس کے رب کی جانب سے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو وہ کمزور لوگ ایمان والے کہتے یقیناً ہم جس کے ساتھ صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی قوم میں جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے کر آتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر قوم میں انکار کرنے والے عموماً متکبر لوگ ہوتے ہیں، اور سردار دولت پیسے والے ہوتے ہیں، اور جان دینے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بات ماننے والے غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب طبقے کے لوگ جن کو لوگ بظاہر کمزور پست سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، وہی لوگ دین کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ مالدار اور وڈیرے ہمیشہ دین کے عموماً مخالف رہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے عموماً احتجاج کرنے کے لیے نظر آتے ہیں مدارس کے طلبہ، کمزور لوگ، غریب لوگ، یہ لوگ۔ لیکن اب کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوئیں، کارٹون بنائے گئے، ماضی میں کتنی گستاخیاں ہوئیں۔ کبھی ڈیفینس کے لوگوں نے احتجاج کیا، کبھی گاڑیوں والے، پراڈو والے، محلات والے، کبھی ان گورنروں نے، وزراء نے احتجاج کیا۔ یہ دولت اور پیسے والے نہیں کرتے، ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، ان کی زندگیوں میں ہوتا ہی تکبر ہے، اور اللہ اپنی دین کی خدمت لیتا ہی کمزوروں سے، اور پھر اللہ ان کمزوروں کو ایمان کی طاقت دے دیتا ہے، اور ان کے پاس دولت اور پیسہ ہوتا ہے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور ایمان والے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن ایمان کی بڑی مضبوط طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوہے اور فولاد کی طرح ہوتا ہے، ہر آزمائش کو برداشت کر دیتا ہے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں آتا۔ تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، کن سے کہا؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان میں سے جو ایمان لے کر آئے۔ کہا کیا تم صالح کو رسول سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو رسول سمجھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یقیناً ہم جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے۔ انا بالذی آمنتم بہ، یقیناً جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو، کافرون، ہم تو اس کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی، کونچیں کاٹ ڈالی، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، کہا اے صالح لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے، اگر تو رسول ہے لے آ ہم پر عذاب۔ فعقروا الناقہ، لکھیں یہ قزار بن سالف، اس نے پہلے کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر اس نے مار ڈالا۔ قوم کے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک تھے، وہ بھی اس کی معاونت کر رہے تھے اور اس کو ابھار رہے تھے اس کام پر۔ یہ اپنے قوم میں بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا لے آئے صالح علیہ السلام عذاب، اور پھر ایسا عذاب آیا، آگے بات آ رہی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے،
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، اوندے منہ پڑے ہوئے یعنی منہ کے بل پڑے ہوئے تھے اور ان پر عذاب آئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ فتولّى، پس حضرت صالح علیہ السلام منہ موڑ کر ان سے چلے گئے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، ندائے تحسر، حسرت والی ندا، اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں پہنچایا تھا اپنے رب کا پیغام، اور میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں تمہارا خیر خواہ تھا لیکن تم نے میری خیر خواہی کو پسند نہیں کیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق، چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ تو یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھیں، انہوں نے حرام چیز کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا تھا۔ دین نے حرام کیا تھا کہ لواطت جائز نہیں ہے، اور یہ لوگ معاذ اللہ اپنی خواہش کو ہم جنس پرستی کے ذریعے سے پورا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے پھر اس قوم کو بھی عذاب دیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کا کام؟ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا، نہیں کیا تم سے پہلے اس بے حیائی کا کام کسی ایک نے جہان والوں میں سے۔ مَا سَبَقَكُمْ، نہیں کیا تم میں سے کسی ایک نے اس بے حیائی کا کام۔ بہا جو ضمیر ہے یہ فاحشہ کی طرف ہے، کہ نہیں کیا تم سے پہلے کسی نے یہ بے حیائی کا کام جہان والوں میں سے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے روئے عرض پر یہ گناہ نہیں تھا۔ ہم جنس پرستی کا گناہ سب سے پہلے کس قوم میں آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں آیا، اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ طریقہ بھی ان کو بدبخت شیطان نے سکھایا تھا۔ تو ہم جنس پرستی کا جو موجد ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ انکم لتأتون الرجال، یقیناً تم لوگ آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ شہوتاً کے نیچے مفعول لہو ہے، شہوتاً مفعول لہو ہے، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم مسرفون، تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو، اللہ کے حدود کو تم پھلانگ رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں حکم اس بات کا دیا تھا کہ تم اپنی خواہش کو یہاں پورا نہ کرو، لیکن تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا۔ وما کان جواب قوم، عناد قوم، پس نہیں تھا قوم کے پاس جواب، الا ان قالوا اخرجوہم، مگر انہوں نے کہا کہ نکال دو انہیں، من قریتکم، تم لوگ اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یتطہرون بڑے پاک باز، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، بڑے پاک بنتے ہیں، پاک رہنا چاہتے ہیں، نکال دو ان کو اپنی قوم سے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، جب انسان دعوت دیتا ہے ہدایت کی تو وہ کہتے ہیں ان کو بستی سے نکال دو، ملک بدر کر دو، علاقے سے نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ثَمْرَ اتِّبَاعٍ، پس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی، كانت من الغابرین، پس وہ تھیں پیچھے رہنے والوں میں سے، بریکٹ میں ہلاک ہونے والوں میں سے، پیچھے رہنے والوں میں سے یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائے ان پر پتھروں کی بارش۔ پس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، تو مجرموں کا کیسا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ گناہ سب سے پہلے اس قوم میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر ایسا عذاب دیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکی اور آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسے، اور زمین کے نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا گیا اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا، اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہو گئی، اور صفحہ ہستی میں کوئی بھی ان میں باقی نہ بچا۔
اللہ نے ہر قوم کو ایک ایک دو دو عذاب دیے، لیکن قوم لوط کو اللہ نے چند عذاب دیے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں بے حیائی کا گناہ تھا، اور اللہ تعالیٰ بے